بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز ہم مجرموں کو اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوں گی، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں تم لوگوں نے 10 دن ہی گزارے ہوں گے۔ اس وقت جو باتیں وہ کریں گے ہمیں خوب معلوم ہے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ بہتر رائے رکھنے والا ہوگا وہ کہے گا تم لوگ تو بس ایک دن ہی دنیا میں رہے ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ جس روز قیامت آئے گی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے۔ وہ دنیا کی زندگی میں بھی اسی طرح دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ ناظرین، قیامت پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قیامت کب آئے گی اس بات کا علم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، مگر اللہ کے آخری میسنجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ غور سے سنیے اور اندازہ کیجئے کہ اس میں سے کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ہم اس وقت کس دوراہے پر کھڑے ہیں اور دنیا کتنی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ پہلی نشانی جو حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ ناظرین، ہم اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قیامت کی یہ نشانی پوری ہوئی ہے کہ نہیں۔ کس طرح سے ہم لوگ جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جو کہ نااہل ہیں، بددیانت ہیں اور ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ دوسری نشانی جو حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوکرانی یا بیٹی اپنی مالکن یا ماں سے خدمت طلب کرے گی۔ تیسری نشانی جو بیان ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ انسان اپنے دوست اور بیوی کے لیے والدین کو ناراض کرے گا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے بلند اور بالا عمارات پر فخر کریں گے اور انہیں کپڑے کی طرح مختلف ڈیزائن دیں گے۔ شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا، لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے۔ بے حیا عورتیں اور موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی علم سے غافل ہوں گے جہل کی وجہ سے۔ زنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے، کفار مسلمانوں پر غالب ہو جائیں گے، مسلمان زیادہ ہوں گے مگر غلام، کیونکہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈریں گے۔ گناہ کرنا آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ ہاتھ میں پکڑا ہو۔ دنیا کے مالدار لوگ بخیل ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت تکبر شروع کر دے گی، زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے جیسا، مہینہ ہفتے جیسا، ہفتہ دن جیسا اور دن گھنٹے جیسا گزرے گا۔ مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابع داری اور پیروی کریں گے۔ عرب کی زمین پر فراخی آئے گی، مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی، لوگ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوں گے مگر زکوٰۃ کی طلب کریں گے۔ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے جن سے ان کا جسم نظر آئے گا۔ ظلم زیادہ ہوگا اور عورتیں بلا ضرورت بازاروں میں گھومیں گی، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کو لوگ موسیقی کے طرز پر تلاوت کریں گے۔ مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی۔ ہر شخص چاہے گا کہ اس کا جسم دبلا اور مضبوط ہو جائے۔ لوگوں کے نماز اور زندگی میں خشوع ختم ہو جائے گا، ریاکار عابد پیدا ہو جائیں گے، لوگ عبادت ریاکاری اور شہرت کے لیے کریں گے، سود عام ہو جائے گا، فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا۔ قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنائیں گے،
جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹے احادیث بیان کریں گے، کفر آسان ہو جائے گا، انسان صبح کو مسلمان شام کو کافر اور شام کو مسلمان صبح کو کافر ہوگا مگر اسے معلوم نہ ہو سکے گا، ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا، اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے، قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا، قاتل اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں یا میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ ناظرین، یہ تقریباً ساری ہی نشانیاں ایسی ہیں جو کہ مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ یہ دور آخری دور ہے یا نہیں۔ ابھی بہت سی قیامت کی نشانیاں باقی ہیں مگر یہ کچھ ایسی نشانیاں تھیں جو کہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔